جی تو دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم ڈرامہ اسٹار پسند کی لیٹسٹ ایپیسوڈ کے اہم ٹویسٹ اور آنے والے پوائنٹس پر بات کریں گے۔ کہانی اس وقت بہت حساس موڑ پر جا چکی ہے، جہاں کئی کرداروں کو اصل حقیقت آہستہ آہستہ سامنے آئے گی۔ خاص طور پر فراست اور اس کی بیٹی ایمان کے گرد گھومنے والا تنازع اب پورے محلے میں پھیل چکا ہے، اور حفصہ کے وائس میسیجز نے حالات کو مزید پیچیدہ بنا دیا۔ دوسری طرف صنم اور فدا کے درمیان اعتماد کا مسئلہ ان کے رشتوں کے ٹوٹنے کے قریب لے آیا ہے، جبکہ تیمور کا نام اس تنازع کو اور زیادہ الجھا رہا ہے۔ اس دوران حماد کی طلاق اور محلے میں پھیلتی ہوئی باتوں کہانی میں نیا ڈرامائی رنگ پیدا کر رہی ہیں۔ دوستوں، ہم اس ویڈیو میں یہ بھی دیکھیں گے کہ آنے والی ایپیسوڈز میں کہانی کس طرف جا رہی ہے، کون سچ بول رہا ہے اور کس کا راز ابھی باقی ہے۔ دوستوں، فراست اس سارے معاملے کے بیچ میں کھڑا ایک ایسا شخص نظر آتا ہے جس کے گھر کے بارے میں پورے محلے میں باتیں ہو رہی ہیں۔ لوگ دروازے پر آ کر پوچھ رہے ہیں کہ اصل حقیقت کیا ہے، اور اس کی بیٹی ایمان کے بارے میں جو پیغامات پھیل رہے ہیں وہ سچ ہیں یا جھوٹ پر مبنی ہیں۔ فراست پریشان اور خاموش بیٹھا ہے، وہ کسی کو واضح جواب نہیں دے رہا اور بار بار سوچ میں ڈوبتا جا رہا ہے۔ اس کے گھر والے بھی خوف اور شرمندگی کی وجہ سے دروازہ نہیں کھول رہے ہیں۔ اس کی خاموشی سے لگتا ہے کہ وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہا کہ حالات کو کیسے سنبھالے، لیکن یہاں اس پر تنقید بنتی ہے کہ اگر اس کے گھر سے کسی کی عزت خراب ہوئی ہے تو اسے ہمت کر کے سچ واضح کرنا چاہیے۔ محلے والوں سے چھپنے اور خاموش رہنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے، بلکہ شک اور بدنامی اور بڑھ جاتی ہے۔ فرینڈز، ایمان پر سب سے بڑا الزام یہ لگ رہا ہے کہ اس نے اپنے دوست حفصہ کے خلاف ویڈیوز اور پیغامات پھیلائے جس سے حفصہ کی عزت خراب ہوئی۔ محلے کے گروپ میں جو وائس میسیج سنایا جا رہا ہے، اس میں حفصہ کہتی ہے کہ اس کی تباہی کے ذمہ دار ایمان اور فراست ہیں۔ ایمان کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کے شوہر حماد نے اسے طلاق دے دی کیونکہ اسکینڈل بہت پھیل گیا تھا۔ اگر واقعی ایمان نے حسد یا غصے میں آ کر کسی کی زندگی برباد کی ہے تو یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ کسی کی عزت پر حملہ کرنا بہت سنگین بات ہے، کیونکہ ایسے الزامات سے انسان کو پوری زندگی متاثر ہو جاتی ہے۔ ایمان کے کردار میں یہ کمزوری دکھائی گئی کہ اس نے دوستی اور انسانیت کی قدر نہیں کی اور جذبات میں آ کر ایسا قدم اٹھایا جس کے نتائج بہت خطرناک ثابت ہوئے۔ ناظرین، صنم اپنے شوہر فدا سے الگ ہو کر ایک پڑوسن کے گھر رہ رہی ہے۔ فدا اس پر الزام لگا رہا ہے کہ وہ تیمور کے ساتھ حد سے زیادہ قریب ہو چکی تھی۔ جب صنم کی ماں اسے بات کرتی ہے تو وہ بہت دکھ اور غصے میں جواب دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اس کی ماں نے اس کی بات سنے بغیر ہی فدا کی بات مان لی، جو اس کے لیے بہت تکلیف دہ بات ہے، اور صنم بار بار کہتی ہے کہ اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا اور اس کا شوہر دوسروں کی باتوں پر یقین کر رہا ہے۔ دوسری، یہاں صنم کی تکلیف سمجھ آتی ہے، کیونکہ جب اپنے ہی لوگ اعتماد نہ کریں تو انسان ٹوٹ سا جاتا ہے۔ تاہم صنم کو بھی یہی چاہیے کہ وہ غصے میں تلخ الفاظ نہ بولے اور مسئلہ بات چیت سے حل کرے، کیونکہ سخت لہجہ کبھی کبھی مسئلے کو اور بڑھا دیتا ہے۔ پیارے دوستوں، فدا اس کہانی میں ایک ایسا شوہر ہے جو اپنی بیوی صنم پر شک کرتا ہے۔ وہ صنم کی ماں کو فون کر کے بتاتا ہے کہ صنم تیمور کے ساتھ زیادہ وقت گزار رہی ہے اور اسی وجہ سے وہ اسے چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ فدا خود کو مظلوم ظاہر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس نے ہمیشہ صنم کو آزادی دی، مگر اب حالات حد سے زیادہ نکل چکے ہیں۔ لیکن یہاں اس پر بھی تنقید بنتی ہے، کیونکہ اس نے اپنی بیوی سے کھل کر بات کرنے کی بجائے سیدھا اس کی ماں کو ہی شکایت کر دی۔ شادی میں اعتماد بہت اہم ہوتا ہے، اور اگر شوہر بیوی ایک دوسرے پر شک کرنے لگیں تو رشتے کمزور پڑ جاتے ہیں۔ دوستوں، فدا کو چاہیے تھا کہ وہ پہلے صنم کی بات سنتا اور اسے سچ جاننے کی کوشش کرتا۔ ناظرین، اس ایپیسوڈ سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے کہ بغیر تحقیق کیے کسی پر الزام لگانا، افواہوں پر یقین کرنا بہت بری بات ہے۔ ایک جھوٹی بات یا غلط فہمی کسی کی پوری زندگی تباہ کر سکتی ہے، جیسا کہ حفصہ کے معاملے میں دیکھنے کو ملا۔ اس طرح رشتوں میں اعتماد بہت ضروری ہوتے ہیں۔ اگر شوہر اور بیوی ایک دوسرے پر بھروسہ نہ کرے تو چھوٹی سی بات بھی بڑا مسئلہ بن جاتا ہے، جیسے صنم اور فدا کے درمیان ہوا۔
دوستو اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ مشکلات میں صبر، سچائی، سمجھداری سے کام لینا چاہیے تاکہ کسی بھی گناہ سے بچا جا سکے اور کسی بے گناہ کو سزا نہ ملے۔ جی تو فرینڈز، یہ تھا آج کا ریویو، پھر ملتے ہیں لیٹسٹ ویڈیو میں۔ مجھے سپورٹ کرنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور اپنے بھائی عدن کو دعاؤں میں رکھیں یاد۔ گڈ بائے، سی یو اگین۔